السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اور سول سپلائز کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس کی حکومت چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹ وکرمارکا کی قیادت میں خواتین پر مبنی نظم و نسق کے لیے مضبوطی سے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو مالی طور پر خود انحصاری اور سماجی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک جامع روڈ میپ پر عمل کیا جا رہا۔ وہ ضمنی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر جبلی ہلز حلقے کے یوسف گڑا میں منعقدہ مہیلا کانگریس کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اتم کمار ریڈی نے کانگریس حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے کئی فلاحی اقدامات کا خاکہ پیش کیا، بشمول پیٹرول اور ڈیزل بنکس اور خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والی یونٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی اقدامات خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے اخلاص کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلف ہیلپ گروپس کو اندرما کینٹین چلانے اور سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کے لیے یونیفارم کی سلائی کا کام بھی سونپا گیا، جو خواتین کے لیے معاشی مواقع کے ساتھ فلاح و بہبود کو ہم آہنگ کرتے ہیں۔ جاگرتی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے عادل آباد کے رمز ہاسپٹل کا دورہ کیا اور مریضوں کے مسائل کے بارے میں جانا۔ مریضوں کو بغیر کسی پریشانی کے تمام سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ کویتا نے کہا کہ ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہاں کے سرکاری اسپتال میں سہولیات کیسی ہیں۔ یہاں کے جونیئر ڈاکٹرز اور نرسیں غریبوں کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ مریضوں کو بغیر کسی پریشانی کے سب کو علاج فراہم کرتے ہیں۔ جونیئر ڈاکٹروں کے کچھ ایسے ہی مطالبات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں صفائی کا بہت برا حال ہے، بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ ہم نے ڈائریکٹر کو اس بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پرانی ایجنسی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جب مریض یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے اچھا ماحول ہونا چاہیے۔ پہلے ہم صفائی کے لیے الگ بجٹ دیتے تھے، اب وہ صورتحال ختم ہو گئی۔ اب ضلع میں بہت سے لوگ چھوٹی عمر میں ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے۔ عادل آباد سے حیدرآباد جانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہاں کے مریضوں کو ناگپور بھیجا جا رہا۔ اسپتال میں کارڈیولوجسٹ ضرور مقرر کیا جائے۔ عادل آباد میں بھی بڑی تعداد میں کینسر کے کیسز درج ہو رہے۔ سائبرآباد کی گچی بولی پولیس اور SOT مادھا پور زون نے نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس NDPS ایکٹ 1985 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نشہ اور اشیاء کے غیر قانونی قبضے، فروخت اور استعمال میں ملوث 11 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ معتبر اطلاع پر گچی بولی پولیس اسٹیشن کی پولیس ٹیم نے SOT مادھا پور زون کے ساتھ مل کر SM لگژری گیسٹ روم کو لیونگ اینڈ PG ہاسٹل TNGOs کالونی گچی بولی پر چھاپا مارا اور تیجا اور پاک ناتی لوکیش ریڈی نامی 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے اعترافی بیان کی بنیاد پر بقایا ملزمان وینلا روی کرن عرف بنو اور پیڈمنتور ہرش وردھن ریڈی، مالی پرشانت شجیر موتونگارا کو ہوٹل نائٹ آئی مادھا پور سے گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں تفتیش میں صارفین کی بھی نشاندہی کی گئی اور انہیں بھی حراست میں لے لیا گیا۔ چھاپے کے دوران ملزمان کے قبضے سے نشاور اشیاء برآمد ہوئی، جسے وہ استعمال کر کے معلوم و نامعلوم افراد کو فروخت کر رہے تھے۔ تلنگانہ جن سمیتی کے ریاستی صدر پروفیسر M کودنڈا رام نے کہا ہے کہ تلنگانہ جن سمیتی جبلی ہلز ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امیدوار نوین یادو کی مکمل حمایت کرے گی۔ شیخ پیٹ انتخابی مہم کے حصے کے طور پر انہوں نے OU کالونی میں ریاستی وزراء وویک وینکٹ سوامی اور اظہر الدین کے ساتھ میڈیا سے بات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر مہیش کمار گوڑ نے تلنگانہ جن سمیتی کی حمایت طلب کی تھی اور اسی کے تحت ریاستی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہم جبلی ہلز میں کانگریس امیدوار کی حمایت کا اعلان کر رہے۔ تلنگانہ جن سمیتی پارٹی کارکنوں اور تلنگانہ کارکنوں سے کہا گیا کہ وہ انتخابات میں براہ راست مہم چلائیں اور کانگریس امیدوار نوین یادو کی حمایت کریں۔ ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کی قیادت کا سہرا کودنڈا رام کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جبلی ہلز میں کانگریس کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ SC ST BC اور اقلیتی طلبہ یونینوں کے زیر اہتمام طلبہ نے سنگاریڈی ضلع کلکٹر کے دفتر کا گھیراؤ کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ زیر التوا وظائف فوری جاری کیے جائے۔ طلبہ یونینوں کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ اسکالرشپ کسی کی بھیک نہیں، یہ طلبہ کا حق ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنا ہٹ دھرمی ترک کر کے طلبہ کے حقوق کا احترام کرے اور تاخیری وظائف فوری طور پر جاری کرے۔ اس موقع پر طلبہ نے حکومت کی عدم توجہی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ اسکالرشپ کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے بہت سے طلبہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا۔ طلبہ رہنماؤں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے طلبہ کے مسائل فوری نہ حل کیے تو وہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گے۔
نظام آباد مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کا اجلاس لمرا گارڈن فنکشن ہال بودھن روڈ پر مولانا احمد عبدالعظیم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وقف بورڈ کے امید پورٹل پر مساجد، درگاہوں، عیدگاہوں اور وقف اداروں کی آن لائن رجسٹریشن میں رہنمائی کے لیے مختلف مقامات پر عوامی سہولت مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کھوجا کالونی میں سید آن لائن سینٹر کا افتتاح علماء کرام و عمائدین کے ہاتھوں انجام پایا۔ اجلاس میں ممتاز علماء اراکین نے ادارے جاتی ریکارڈ کے تحفظ کے لیے فوری رجسٹریشن کی اپیل کی۔ حیدرآباد کی ٹریننگ کیمپ میں آئے تھے اور سارے جو ہے اس پورٹل کا انہوں نے جو ہے آج خود مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ اس لیے کھوجا کالونی اور اطراف کے جو بھی احباب وقف پراپرٹیز کو رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ سید حکومت آندھرا پردیش نے اعلان کیا ہے کہ 14-15 نومبر کو وشاکھاپٹنم میں CII پارٹنرشپ سمٹ میں 410 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کی امید ہے، جس سے ریاست بھر میں 9,80,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے اور 7.5 لاکھ مجوزہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ سربراہی اجلاس عوام، حکومت اور کارپوریٹس کے درمیان 3 طرفہ شراکت داری کو مجسم کرے گا، جو ترقی کو مواقع اور مشترکہ خوشحالی سے ہم آہنگ کرے گا۔ سمٹ کو جامع ترقی کے لیے ایک ادپریک کے طور پر تیار کرتے ہوئے IT کے وزیر نارا لوکیش نے اس تقریب کو آندھرا پردیش کے 20 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے اور ریاست کے ہر خطے میں ترقی کو وکندریکرت کرنے کے مشن کے لیے ایک پردے کے طور پر کھڑا کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر سرمایہ کاری بالآخر نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے ٹیگ لائن کی نقاب کشائی کی، وہ کمپنیاں جو رفتار کا انتخاب کرتی ہیں آندھرا پردیش کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے IT کے وزیر نارا لوکیش نے کہا، یہ سمٹ ہمارے لوگوں، ہماری حکومت اور مستقبل کے حوالے سے کارپوریٹس کے درمیان شراکت داری ہے۔ ہر MOU ہمارے نوجوانوں کے خوابوں کا عہد ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو 14 اور 15 نومبر کو وشاکھاپٹنم میں منعقد ہونے والے CII شراکتی سربراہی اجلاس میں برطانیہ کے عالمی صنعتی اداروں کو ملاقات اور مدعو کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے حصے کے طور پر چیف منسٹر نے ہندوجا گروپ انڈیا کے چیئرمین اشوک ہندوجا اور گروپ کے یورپ ونگ کے چیئرمین پرکاش ہندوجا سے بکنگم شائر میں ملاقات کی۔ ہندوجا گروپ نے آندھرا پردیش میں 20,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا اور آندھرا پردیش حکومت کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ ہندوجا گروپ وشاکھاپٹنم میں موجودہ 1050 میگا واٹ تھرمل پاور پلانٹ کو 1600 میگا واٹ تک توسیع دینے جا رہا۔ رائلسیما کے علاقے میں شمسی اور ہوا سے توانائی کے پلانٹ اور کرشنا ضلع کے مالاولی میں الیکٹرک بسیں اور ہلکی تجارتی گاڑیوں کے یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ گروپ نے ریاست میں EV چارجنگ نیٹ ورک کو شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے انتخابی جلسے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے نوجوانوں کو روزگار کے بجائے نیا نشہ دیا جا رہا، ریل بناؤ حقیقت بھول جاؤ۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں کہا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ڈیٹا سستا ہو گیا ہے، لیکن نوجوان پوچھ رہے ہیں روزگار کب سستا ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو موبائل پر ریلز دکھا کر بہکایا جا رہا، جیسے ڈرگز یا شراب کا نشہ ہوتا ہے ویسے ہی یہ 21ویں صدی کا نیا نشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان 24 گھنٹے ریلز دیکھتے رہیں، یہی BJP چاہتی ہے تاکہ وہ سوال نہ پوچھے کہ پیپر لیک کب رکے گا، اسپتال کب کھلیں گے اور نوکریاں کب ملیں گی۔ تعلیم کے بگڑتے نظام پر راہل گاندھی نے کہا کہ کبھی نالندہ یونیورسٹی علم کا مرکز تھی، یہاں جہاں دنیا بھر سے طلبہ آتے تھے، لیکن آج بہار کے بچے خود بیرون ملک تعلیم کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حکومت بہار کی تاریخ کو شرمندہ کر رہی۔ دہلی سے بنگلور جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے بھوپال کی طرف موڑ دیا گیا۔ یہ طیارہ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے راجہ بھون ایئرپورٹ پر ہنگامی حالات میں محفوظ طریقے سے اتارا گیا۔ جہاز میں کل 172 افراد سوار تھے۔ ایئرپورٹ آفیسر کے مطابق پرواز کو کارگو ہولڈ میں وارننگ الرٹ ملنے کے بعد بھوپال کی طرف موڑ دیا گیا۔ بھوپال ہوائی اڈے کے ایئر ٹریفک کنٹرول، فائر سروس اور ایئر لائنز ٹیموں نے فوری طور پر صورتحال کو کنٹرول کیا۔ پرواز بحفاظت پھر لینڈ کر گئی۔
हवाई अड्डे के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि जहाज की लैंडिंग से कोई ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। ऑफिसर ने बताया कि मियारी हिफाजती प्रोटोकॉल के बाद एयर इमरजेंसी का ऐलान किया गया। चंद मिनट बाद अमले ने इतला दी कि वार्निंग हटा दी गई और जहाज के सभी सिस्टम नॉर्मल हैं। जहाज में 172 मुसाफिर सवार थे और तमाम ऑपरेशन नॉर्मल हैं। तैयारे के तकनीकी मुआयने के बाद उसे दोबारा बेंगलोर के लिए परवाज की इजाजत दी गई। इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने SIR यानी कि खसूसी गहरी नजरसानी का अमल 9 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मुहिम का बराह रास्त मकसद वोटर फहरिस्तों की मुकम्मल और बारीक बीनी से जांच करना, ताकि हर अहल शहरी का इंदराज यकीनी बनाया जा सके और गैर कानूनी या गलत इंदराजात को फहरिस्त से खारिज किया जा सके। कमीशन ने बताया कि मुहिम इन इलाकों में घर घर जाकर इनुमरेशन फॉर्म तकसीम करने, शनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक करने और वोटर्स के क्वाइफ अपडेट करने पर मरकूज होगी। इस बार आधार कार्ड को वाहिद बुनियाद नहीं माना जाएगा, बल्कि मुतअद्दिद काबिल कबूल दस्तावेजात में पैदाइश का सर्टिफिकेट, 10वीं या किसी दीगर तालीमी संद, पासपोर्ट, सरकारी जमीन या मकान के कागजात, ज़ात या रिहाइश का सबूत, खानदान रजिस्टर की कॉपी, सरकारी मुलाजिमत का शनाख्ती कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, NRC इंदराज और यकम जुलाई 1987 से कबल जारी कोई मोतबर शनाख्ती संद शामिल हैं। कमीशन ने वजाहत की है कि हुकूमत की तरफ से जारी जमीन या मकान अलॉटमेंट सर्टिफिकेट्स भी कबूल होंगे। तमिलनाडु की हुक्मरान द्राविड़ मंत्रजकम DMK ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल को चैलेंज किया गया। ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबी फहरिस्तों के लिए SIR के अगले मरहले का हुक्म देने के बाद आया, जिसमें कुल 51 करोड़ वोटर्स शामिल हैं। इस मरहले के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया और हतमी वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को शाये की जाएगी, जिसकी बुनियाद 1 जनवरी 2026 है। 5 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अप्रैल मई 2026 में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन 12 रियासतों में शामिल, जहां अगले 3 महीनों में SIR का अमल किया जाएगा। ताहम आसाम, जो कि इंतखाबी पाबंद रियासतों में से एक है, इस फहरिस्त में शामिल नहीं। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर साजिश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि SIR एक बदनीयती पर मबनी कोशिश, जिसका मकसद अपोजिशन के वोटों को खत्म करना। स्टालिन ने कहा कि गैर जमहूरी इक़दाम को रोकने के लिए हमने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और SIR के खिलाफ मजम्मती करारदाद पास की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात से चंद माह कबल वोटर लिस्ट की मुकम्मल नजरसानी जायज वोटरों को हटाने की सोची समझी हिकमत अमली है। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर मंडल के माला चिंतलापल्ली गांव में कोल्हापुर मंडल के सेक्रेटरी तमुला शिवाडू पर उस वक्त हमला किया गया जब वो दुकान नंबर 20 पर गरीबों में राशन चावल तकसीम कर रहे थे। जो राशन चावल तकसीम किया जा रहा उसमें कीड़े हैं। इस राशन की दुकान में चावल कई दिनों से ऐसे ही पड़े हैं, वही चावल गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। ये रियासती हुकूमत कहकर रियासत में अपने आप को बेवकूफ बना रही कि वो गरीबों में खालिस उम्दा चावल तकसीम कर रही, लेकिन आप गौर से देखें तो देहातों में गरीबों में तकसीम किए जाने वाले राशन के चावलों में कीड़े हैं। कीड़ों से मुतासरा चावल गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। एक तरफ गरीब लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्टलों और स्कूलों में तलबा मुख्तलिफ किस्म के फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि ये हुक्मरान गरीबों से मुखलिस नहीं और गरीबों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे। उनका कहना था कि आला हुकाम इसकी मुनासिब तहकीकात करें और इस गफलत के जिम्मेदार एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। పైకి తీసి లేపు తీరా మొక్కలు వచ్చేటట్టు తీసి మొత్తం ఆ సంతలో కొట్టాలి అట్నే రే చూడు ఆ సంతలో కొట్టు దీని కూడా కాదు
अक्टूबर का महीना खत्म हो गया और नवंबर में भी कौमी राजधानी को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आदाद व शुमार के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली के लिए 27 दिन ऐसे रहे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब और बहुत खराब जुमरों में रहा। पूरे महीने में AQI सिर्फ 4 दिन इत्मीनान बख्श जुमरे में रहा। AQI की सतह 51 और 100 के दरमियान हो तो इत्मीनान बख्श माना जाता है। पूरे महीने में एक दिन भी अच्छा जुमरे AQI 50 से कम में नहीं आया। अब नवंबर के शुरुआती दिनों में भी कौमी राजधानी दिल्ली स्मोक की मोटी तह में गिरफ्तार है। हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में रहा और ये शदीद सतह तक पहुंच गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 4 बजे दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 309 रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार आलूदगी की बुलंद सतह को जाहिर करता है। बराड़ी में हवा के मियार की सतह 400 यानी संगीन जुमरे में थी, जबकि वजीरपुर में 390 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 23 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI इंतहाई खराब जुमरा 300 से ऊपर में रिकॉर्ड हुआ, जैसे कि CPCB के समीर ऐप में। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।